السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کے 100 پارے کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، جس میں سورۃ الانفال مکمل اور سورۃ التوبہ کے 11 رکوع پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج تراویح میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا خلاصہ اس طرح ہے، اور اس کی شروعات سورہ انفال سے ہوتی ہے۔ سورہ انفال اور اس سے ملی ہوئی سورہ توبہ ہے، جو سورتوں کے تیسرے گروپ میں ہے۔ یہ صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور جیسا کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ انفال ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی، اور اس پوری سورے میں بلکہ اس کے غالب حصے میں جنگ بدر پر تبصرہ ہے۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے کہ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں نے نہ صرف مخالفت کی، آپ کا راستہ روکا، بلکہ آپ کو گالیاں دیں، آپ کو مارا، آپ کو پیٹا، آپ کے قتل کی سازش کی، اور آپ کے ساتھیوں کو اتنا مارا کہ آپ نے لوگوں سے یہ کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ہجرت کر جاؤ، تو پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے مرحلے دعوت میں جو حکم تھا، پہلا حکم یہ تھا کہ جب مشرکین آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ صبر سے کام لیں، اعراض کریں، پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کریں۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھے، اور مکہ کے لوگوں نے مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، اگر تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو گے نہیں، مدینہ سے نہیں نکالو گے، تو ہم مکہ میں تمہارا داخلہ بند کر دیں گے، خانہ کعبہ میں تمہارا داخلہ بند کر دیں گے۔ یہ وہ حالات تھے کہ نہ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے رہنے دیا گیا، اور جب انہوں نے مکہ خالی کر دیا تو مدینے میں بھی ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹھی بھر مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے انہوں نے تدبیریں شروع کر دی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ مکہ کا تجارتی قافلہ جو شام کو جاتا تھا وہ ینبوع اور مدینے سے گزرتا تھا۔ گویا مدینہ ایک ایسی شاہراہ پہ تھا جہاں سے مکے کے قافلے کی ناکہ بندی کی جا سکتی تھی۔ مکے کے لوگوں کا تجارتی قافلہ جب شام سے لوٹ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ان کو روکنا چاہیے۔ آپ ان کو روکنے کے لیے جب نکلے تو قافلہ تو نکل گیا، لیکن اس قافلے نے مکہ میں یہ اطلاع کر دی تھی کہ ایک کمک بھیجی جائے، چنانچہ ہتھیار بند لوگ بدر کے مقام تک آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی جو سن 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس سورے میں، سورہ انفال میں، اسی جنگ کے اوپر تبصرہ ہے۔ آغاز کلام انفال سے ہوتا ہے، یسألونک عن الانفال، یہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، اس سے مراد یہاں نفل نماز نہیں بلکہ مال غنیمت ہے۔ نفل زائد کو کہتے ہیں اس لیے کہ اصل فرض تو آدمی کے اوپر دفاع اور جہاد ہے، جو مال ہے وہ تو شے زائد ہے۔ فرمایا وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اللہ سے ڈرو اور آپس کے درمیان اچھے تعلقات رکھو، اللہ کی اور رسول کے اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ کہا مومن کی اصلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے،
اور وہ لوگ اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے دیا ہے وہ بندوں پر خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بلند ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ ان چند آیات کے بعد پھر جنگ بدر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں اور اس جنگ کے اوپر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے 2 قافلوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا، تم چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ جو ہتھیار بند قافلہ ہے اس سے تمہارا مقابلہ ہو، اور پھر ہوا یہی کہ اس سے تمہارا مقابلہ ہوا، اس سے اسلام کی شوکت بیٹھ گئی اور اسلام کا راستہ جو لوگ روک رہے تھے وہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ اللہ کہتا ہے لَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، احقاق حق ہو جائے، ابطال باطل ہو جائے، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرنا۔ اس جنگ میں ایک موقع آیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے خدا، مٹھی بھر مسلمان جو 313 ہیں ان کو لے کر کے میدان میں آ گیا ہوں، اور کفار کے لشکر عظیم سے مقابلہ ہے، ان تہلک هذه العصابہ فلا توبہ ابدا، خدایا یاد رکھنا کہ آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ پھر میدان جنگ میں آپ آئے اور آپ نے ایک مٹھی دھول اٹھائی اور آپ نے دشمن کے طرف پھینک دی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی یہ مٹھی کافروں کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ یہ مٹی پھینک رہے تھے ہاتھ تو آپ کا تھا مگر طاقت اللہ کی تھی، دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے تھے لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو۔ پھر ایک موقع آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب میں دکھایا کہ کفار بہت تھوڑے ہیں، یہ اس لیے دکھایا تاکہ ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ پھر ایک موقع وہ آیا کہ جب اللہ نے دکھایا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، یہ اس لیے دکھایا تاکہ مسلمان ہمت و حوصلہ کر کے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اس جنگ کو قرآن کریم نے یوم فرقان کہا ہے۔ یوم فرقان اس لیے کہا کہ اس جنگ نے اسلام اور کفر کا فیصلہ کر دیا۔ جو لوگ کچلے ہوئے تھے، ستائے ہوئے تھے، دبائے ہوئے تھے، وہ غالب آ گئے، اور جو ظالم تھے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہوئے۔ اس لیے اس کو فرقان کہا گیا ہے۔ یوم الفرقان جنگ بدر کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان قیدیوں سے یہ کہو کہ اگر اللہ تمہارے اندر بھلائی دیکھے گا تو وہ جو مال تم نے دیا ہے اس سے بہتر مال عطا کرے گا، اور تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ وہ کرتا ہے، اور اگر تم توبہ کرو اور استغفار کرو۔ اور اگر خیانت کا یہ ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ خیانت کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان مہاجروں کو پناہ دی اور جنہوں نے جہاد کیا، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے ایک دوسرے کو کفر میں مدد کی وہ ایک ملت والے ہیں۔ کہا کہ بعد میں بھی جو لوگ ہجرت کر کے آ جائیں اور جو جہاد کریں وہ بھی تمہارے پاس ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ناظرین، سورہ انفال کے بعد مہان سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ اگر کوئی شخص شروع کر رہا ہو تو پڑھے، لیکن بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، بلکہ یہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ مثنیٰ سورہ ہے، تتمہ ہے، ضمیمہ ہے سورہ انفال کا، اس لیے بعض صحابہ کرام دونوں کو ایک ہی سورت سمجھا کرتے تھے۔ یہ سورہ بعد کے خاص طور سے فتح مکہ کے بعد کے جو حالات ہیں اور ان کے میں جو مشرکین کے احکام اور انجام ہے ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کی برات کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ جن سے معاہدے ہیں ان کو 4 مہینے تک کی مہلت دے دیجئے، اور حج اکبر کے بعد
اعلان کر دیجئے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے، اللہ کے رسول بھی بری ہیں۔ اگر تم توبہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر جاتے ہو تو تم یاد رکھو کہ اللہ کو عاجز نہیں کر پاؤ گے، اور کفر کرنے والوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ہاں، لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے اور انہوں نے تمہارا معاہدہ توڑا نہیں، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، ان کے عہد کو ضرور پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اور اشر حرم جب ختم ہو جائے تو پھر ان کو قتل کرو، جہاں ان کو پاؤ، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کے راستے میں بیٹھو۔ یہ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ ناظرین، میں خاص طور سے یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جو جنگی آرڈیننس ہے، میدان جنگ کی آیت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عام حکم ہے کہ قرآن نے یہ حکم دے دیا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بار بار معاہدے کیا اور توڑا، کہا کہ اب جب یہ معاہدہ توڑیں تو اب ان کو ایسی سزا دو جو ان کے لیے عبرتناک ہو۔ ایک خاص ماحول کی یہ تعلیم ہے، اس کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ایک اہم بات فرمائی کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگتا ہے تو اس کی گردن نہ مار دینا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کو پناہ دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے۔ ثم ابلغ ما امنہ، پھر ان کو وہاں پہنچاؤ جہاں وہ پورا من ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نان مسلم کو، کسی بھی غیر مسلم کو آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ گنہ گار ہوں گے، اور اگر آپ نے ان کو پورا من جگہ تک پہنچا دیا تو آپ اللہ کے حکم کے وفادار ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو عادی مجرم ہیں، جو بار بار معاہدہ توڑتے ہیں، ان کا اللہ کے پاس کیسے عہد ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بار بار ان کو توڑا ہے، جنہوں نے نہ کسی قرابت داری کا خیال کیا ہے اور نہ کسی ذمے کا خیال کیا ہے، نہ کسی دوستی کا خیال کیا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ مسجد حرام کے پاس تم نے جن سے معاہدہ کیا ہے، یہ اگر غالب آ جائیں گے تو کسی طرح کا تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ اپنے منہ سے تو تم کو خوش کرنے کے لیے باتیں کہتے ہیں، حقیقت میں ان کے دل بہت تنگ ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے ویسے ہی بھائی ہیں جیسے اپنے حقیقی دینی بھائی ہیں، اور اگر یہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں تو ائمہ کفر سے جنگ کرو، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں تم جنگ کرتے ان لوگوں سے جنہوں نے معاہدے توڑے، جنہوں نے رسول کو ان کو گھروں سے نکالنے کی سازش کی، اور انہوں نے پہلی مرتبہ جنگ تم پر مسلط کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ نہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو، تم ان سے جنگ کرو، تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ سنو اے اہل ایمان، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے اور کون اللہ کے رسول کے خلاف کسی کو رازدار بنانے والا نہیں ہے۔ یہ تو ایک جنگی احکام تھا، جنگی حکم تھا۔ اس کے بعد مشرکوں کے حالات پہ تبصرہ کیا، کہا کہ وہ مشرکین جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری فضیلت اس لیے ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کہا کہ حالت کفر میں کوئی مسجد کی تعمیر کسی مشرک کے لیے زیبا نہیں۔ مسجد کی تعمیر تو وہ کریں جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ کیا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی تعمیر کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر تم نے کر دیا؟ نہیں، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا مال و جان سے، ان کا بڑا درجہ ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ کفر میں پختہ ہیں، خواہ تمہارے بھائی ہوں، تمہارے باپ ہوں، ان کو دوست نہ بناؤ، جو دوست ان کو بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے حالات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے مختلف مناظر کا ذکر کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو اب یہ دل کی جو ناپاکی ہے مشرکین کی، یہ ظاہر ہو چکی ہے، اب یہ مسجد حرام کے پاس کبھی نہ آئے۔ یہ آخری حکم تھا جس کے بعد سے ان کو وہاں سے خالی کیا گیا۔ خاص طور سے یہ بتایا گیا کہ وہ مومن جو ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو
یہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنا چاہتے ہیں۔ منشا کیا تھا؟ تاکہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں اور خود بھی یہ ہاتھ باندھے رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب سزا دینا چاہتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تمہارے مالوں میں ناداروں کا صدقہ واجب ہے، اور صدقہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اس کے کچھ مدیں ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ یہ زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والوں کے لیے ہے، مؤلفۃ قلوب کے لیے ہے، گردن چھڑانے کے لیے ہے، قرض داروں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں مالدار لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں زکوٰۃ کو اس طریقے سے نکالتے ہیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کی یہ مدیں ہیں، زکوٰۃ کو ان لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے کہ جو ان کے مستحق ہیں، اور اگر ہم نے زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک نہیں پہنچایا تو ہمارا مال بھی پاک نہیں ہوا، ہماری جان بھی پاک نہیں ہوئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پاکیزگی کا جو اہتمام کیا ہے، ہم نے گویا اس سے استفادہ نہیں کیا۔ ناظرین، اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم کی ان تعلیمات میں جان و مال اللہ کے نظر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ جذبہ جب تک ہمارے اندر پیدا نہ ہو اس وقت تک ہمارا ایمان کامل، ایمان شامل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارا یہ پروگرام اللہ آپ کو، مجھ کو قرآن کو سمجھنے، سمجھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج شب دیکھنا نہ بھولیں حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء، نماز تراویح کا لائیو ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے اجازت اپنے دوست محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔